رمضان المبارک میں دیکھ لیں آپ، قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی گیا گزرا حافظ ہو، رمضان میں اس کو خود بخود قرآن یاد ہونے لگ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رمضان میں اللہ کی برکات اتر رہی ہوتی اور گناہ نہیں ہوتا، شیطان بند ہو جاتے ہیں، اس لیے قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے جب آئے استاد کے پاس، حدیث پڑھنے کے لیے آئے، تو وہ حافظ نہیں تھے۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ ہماری شرط ہے کہ ہم حدیث کے سبق میں اس کو بٹھاتے ہیں جو حافظ ہو، تو جاؤ آپ پہلے حفظ کرو پھر ادھر آؤ کلاس۔ تو ایک ہفتے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ تشریف لے آئے۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ قرآن یاد کرو، حفظ کرو۔ فرمایا ہاں میں نے کہا تھا۔ کہا کہ میں نے قرآن یاد کر لیا۔ کتنے دنوں میں؟ ایک ہفتے میں۔ ایک ہفتے میں قرآن پاک یاد کر لیا، پورا قرآن حفظ کر لیا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بڑے ہیں، دارالعلوم دیوبند جنہوں نے بنایا تھا ان بڑوں میں سے ایک دفعہ جیل میں تھے، اور ان کے استاد حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جیل میں تھے۔ تو رمضان المبارک آ گیا، تو استاد صاحب نے کہا کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ میرا معمول ہے کہ میں رمضان میں تراویح میں قرآن پورا سنتا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ قرآن یاد کریں۔ تو حضرت حسین احمد مدنی حافظ نہیں تھے، تو روزانہ ایک پارہ قرآن یاد کرتے دن میں، اور رات میں تراویح میں سناتے۔ ایک ہی مہینے میں حفظ کر لیا اور سنا، یاد بھی کیا اور تراویح میں سنایا۔ تو یہ باتیں صرف پڑھنے اور لکھنے اور سننے کی حد تک محدود نہیں ہیں، اگر آپ خود کوشش کر کے دیکھیں تو آپ کو بھی محسوس ہو جائے گا۔ تو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ قرآن پاک بھول جائیں کہ یہ آپ اپنے حافظے کے بلبوتے پہ یاد کر لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک آپ کو یاد ہوگا تو وہ آپ کی نیکی کی وجہ سے، آپ کی پاک دامنی کی وجہ سے، آپ کی نگاہ کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ نگاہ پاک سب سے میں بنیادی چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نگاہ جتنی پاک ہوگی قرآن اتنا جلدی آپ کو یاد ہوگا۔ اسی لیے بعض بچے اچھا پڑھتے بھی ہیں، ان کو یاد بھی ہوتا ہے، لیکن آگے پڑھتے جاتے ہیں پیچھے بھولتا جاتا ہے۔ کتنی دفعہ دہرائی ہوگی، پورے سال کی گردان ہوگی، وہ منزل تو یاد ہوگی جو آج سنائی ہے، جو 2 دن پہلے سنائی تھی وہ بھولی ہوئی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ۔ اور صحابہ کو آپ دیکھیں گے، صحابہ اس طرح تو نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے، صحابہ یاد کر لیتے۔ آپ علیہ السلام سن کے یاد کرتے جبرائیل علیہ السلام سے، آگے صحابہ سنتے وہ یاد کر لیتے۔ یوں سینہ بسینہ قرآن محفوظ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے تک قرآن پاک ایسے ہی محفوظ رہا، سینہ بسینہ یاد تھا سب کو، اور دیکھنے کے لیے قرآن تھا بھی نہیں۔ دیکھنے کے لیے قرآن پاک نہیں تھا کہ کہیں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور وہاں سے دیکھ کے میں یاد کر لوں، نہیں، بس جو سنا حضور علیہ السلام سے وہ یاد کر لیے بس۔ لیکن تقویٰ تھا، پاکیزگی تھی، اس لیے قرآن پاک یاد رہا، کبھی بھولا ہی نہیں۔ اور یہاں آپ دیکھ لیں کہ آپ بچے
8 سال 5 سال 4 سال قرآن پڑھتے پھر بھی یاد نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ پاک نہیں، ہمارے کان پاک نہیں، ہماری زبان پاک نہیں، ہمارا دل پاک نہیں، اس لیے ہمیں قرآن یاد نہیں ہوتا۔ کسی اور کی بات کیا کرنا، میں نے خود اپنی زندگی میں اس چیز کا تجربہ کیا۔ میں نے گردان نہیں کی، حفظ کیا، حفظ کے بعد میں 8ویں کے امتحان دیا، اور اس کے بعد میں نے مدرسے جانا تھا، مدرسے چلا گیا عالم بننے کے لیے۔ درمیان میں مجھے گردان کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو جب رمضان المبارک آیا تو ابو نے کہا مجھے کہ یہاں سناؤ، اور میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں سناؤں گا۔ حالانکہ میں نے گردان بھی نہیں کی تھی اور میری منزل کی پوزیشن بھی اچھی نہیں تھی، لیکن جو زبان دے دی تھی ایک دفعہ، میں نے کہا ٹھیک ہے میں سناؤں گا۔ میں نے 1 مہینہ اپنے آپ کو تنہا کر لیا سب سے۔ موبائل اس وقت تو چھوٹا موبائل تھا میرے پاس، موبائل بند کر دیا میں نے، اللہ سے توبہ کر لی۔ فلمیں ڈرامے اس وقت دیکھے جاتے تھے، وہ بھی چھوڑ دیے، تہیہ کیا کہ بد نظری نہیں کروں گا، غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا، اور الحمدللہ میں نے 1 مہینے میں ہی قرآن یاد کیا۔ وہ والی فضیلت میرے پاس نہیں کہ میں نے پورا قرآن اول سے آخر 1 ہی مہینے میں یاد کیا ہو، لیکن یہ کہ گردان کے اعتبار سے اگر میں دیکھوں جو میں نے یاد کیا قرآن 1 ہی مہینے میں یاد کیا، یاد کرتا اور یہاں سناتا۔ الحمدللہ میری غلطیاں ایک پارے میں 1 غلطی آ جاتی، 2 غلطی آ جاتی، اور وہ غلطی بھی وہ ہوتی کہ ظالمین کو فاسقین پڑھ دیا اور فاسقین کو ظالمین پڑھ دیا، اس طرح کی غلطی تھی۔ متشابہات پورے قرآن پاک میں مجھے یاد ہے کہ سورہ فرقان میں ایک مشابہ لگا تھا اور سورہ کہف میں ایک مشابہ لگا تھا۔ پھر آئندہ 2 سال میں نے سنایا، 20 رمضان کو ختم کر دیتا تھا، محمود العلوم میں سنایا۔ تو اگر ہم نیکی کی طرف قدم بڑھائیں گے اور نیکی کی اختیار کریں گے تو قرآن ہمیں ضرور یاد ہو جائے گا، اور اگر ہماری نگاہ پاک نہیں اور گناہگار رہتے ہوئے ہم قرآن یاد کر رہے ہیں تو پھر قرآن نہیں یاد ہوگا، جتنی مرضی محنت کر لی جائے۔ اور یہ تو ایسی کتاب ہے کہ اس پہ بندے کا بس چلتا ہی نہیں ہے، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے قرآن یاد ہے، اللہ جب چاہیں بھلا سکتے۔ قاری تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قراء میں ان کا نام ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو ایک خاص قسم کا لہجہ تھا جو پڑھتے تھے تو بارش آنے لگ جاتی تھی، اسے برساتی لہجہ کہتے ہیں۔ وہ پڑھتے تھے بارش آتی تھی۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے پورا قرآن سنا دیا تراویح میں، اور پورے قرآن میں ایک غلطی بھی نہیں آئی۔ تو کہتے جب سورۃ اخلاص پر پہنچے تو خیال آیا کہ میں نے تو پورا قرآن بغیر غلطی کے سنا دیا، تو کہتے وہیں سورۃ اخلاص پڑھنا بھول گئے، قل هو اللہ احد پڑھا، آگے نہ آیا، قل هو اللہ احد آگے نہیں آیا، پڑھیں آگے زبان پہ چڑھے ہی نہ کہ آگے کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں سیدھا سجدے میں گئے، اللہ سے معافی مانگی، اور پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر پڑھا تو پھر پڑھا گیا۔ آپ دیکھ لیں یہاں بچے بھی ہیں، اس دفعہ ایک بچے نے پورا قرآن سنایا، جب والعصر پڑھا تو آگے والعصر واللیال عشر پڑھ دیے۔ ایسا ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا، یہی غلطی میں نے بھی کی تھی، جب میں نے پہلی دفعہ قرآن سنایا تھا یہ غلطی میں نے بھی کی تھی، والعصر واللیال عشر، بھول جاتا بندہ، بڑی بڑی آیات یاد ہیں بھول گئے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے، یہ جو کتاب ہے، ذہانت کے بلبوتے پر نہیں یاد ہو سکتی۔ قرآن پاک بندے کو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہی یاد ہو سکتا۔ تو بہتر ہے کہ
اس محنت پر ہم زیادہ توجہ دیں، اپنی پاک دامنی اور اپنی نیکی پر زیادہ توجہ دیں تاکہ قرآن ہمیں جلدی یاد ہو سکے۔